محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُم مِّنَ السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ أَفَأَنتُمْ لَهُ مُنكِرُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کلام مقدس کی ان آیات مبارکہ میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر فرمایا ہے. سابقہ آیات مبارکہ میں جیسا کہ الحمدللہ آپ نے اور ہم سب نے پڑھا ہے اور سنا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے، اطمینان کے لیے ایک جامع ارشاد فرمایا تھا کہ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ. اللہ پاک نے فرمایا کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دشمنی صرف آپ سے نہیں ہے، کفار مکہ اور مشرکین مکہ جو آپ کو تکلیفیں پہنچا رہے ہیں، ایذا پہنچا رہے ہیں، استہزاء کر رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، بلکہ جتنے سابقہ انبیاء اور رسول ہم نے بھیجے ہیں اور وہ اپنے زمان و مکان کے اعتبار سے جب اللہ کی توحید کے داعی بن کے تشریف لائے تو اس دور میں بھی ان اقوام نے ان انبیاء کی بھی مخالفت کی، انہیں بھی ایذا پہنچایا، ان سے بھی استہزاء کیا، بلکہ انبیاء علیہم السلام کو قتل کر دیا. تو اس لیے آپ صبر فرمائیں. یہ سنت الانبیاء والمرسلین ہے کہ ہر حق کی دعوت دینے والے کو اس قسم کی تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تبارک و تعالی نے یہ بھی ارشاد فرمایا تھا کہ ان مشرکین اور کفار کے پاس اپنی بات کی کوئی دلیل نہیں ہے، محض دنیاوی آرام و سکون جو ان کو ملا ہے، ان کے باپ دادوں کو ملا ہے، صدیاں گزر گئی، عذاب نہ آیا، یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حق پہ، کہ اگر ہم باطل پہ ہوتے تو اللہ ہمیں پکڑ دے، اگر ہم جھوٹے ہوتے تو اللہ ہم پر عذاب نازل کر دیتے، ہزاروں سال گزر گئے عذاب نہیں آیا. تو مانا یہ ہے کہ ہم سچے. اور بظاہر کچھ کام ایسے بھی کرتے تھے کہ جو نیکی کے کام ہیں، کعبۃ اللہ بنا دیا، اللہ کے گھر کا طواف کر لیا، زمزم کا اہتمام کر لیا، حجاج کی خدمت کر لی. وہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دین ہے. اس لیے اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب، ہم نے جو ان کو دنیا میں نفع اٹھانے کے لیے کچھ مہلت دی ہے، ان کے باپ دادا کو دی ہے، جب لمبی مدت گزر گئی تو یہ سمجھا انہوں نے کہ بھئی ہم تو بالکل حق پہ ہیں اور ہمیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچا.
طرح کہ بنیادی طور پر ہر مسلمان، ہر بندے کو، ہر انسان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے عالم بنائے ہیں، عالم ارواح ہے، اس کا ایک وقت تھا، اس کے بعد عالم دنیا ہے، یہ عالم اختبار و امتحان و ابتلا ہے۔ پھر آدمی مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، جل گیا، غرق ہو گیا یا دفن ہو گیا، یہ سب عالم برزخ ہے۔ اصل سزا اور جزا جو ہے وہ عالم آخرت ہے۔ تو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو دنیا میں سزا نہ دے، ان کی مرضی ہے، یہ تو دنیا دارالامتحان ہے، دارالجزا تو یہ ہے ہی نہیں۔ اصل جزا اور سزا کا فیصلہ جو ہے وہ آخرت میں ہوگا، کہ وہاں اللہ پاک اپنے ماننے والوں کو، ایمان والوں کو کامران و کامیاب فرمائیں گے، اور کفر و شرک کرنے والوں کو ہلاک و برباد فرمائیں گے۔ ایک فیصلہ ہے میرے اللہ۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بعض قوموں پر عذاب نازل فرما کے اپنی قدرت کا نظارہ دکھلاتے ہیں کہ ہم چاہیں تو مٹا دیں۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر کافر کو مٹا دیا جائے۔ کبھی کبھی اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے محبوب بندوں کو شان دے دیتے ہیں، بادشاہتیں دے دیتے ہیں، دولت دے دیتے ہیں، حکومت دے دیتے ہیں، عزت دے دیتے ہیں، غلبہ دے دیتے ہیں۔ ایک نمونہ دکھاتے ہیں کہ ہم چاہیں تو اپنے ماننے والوں کو یہاں بھی سرفراز کر دیں۔ لیکن یہ امتحان گاہ ہے، یہ دارالعمل ہے۔ نظام خداوندی کا فیصلہ جو ہے، عادل جو ہے، میزان جو ہے، وہ قیامت میں ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ میرے محبوب رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کفار و مشرکین کا حالت یہ ہے، اتنا کمزور ہے، اتنا بوڑھے ہیں، اتنے بے بس ہیں کہ جب ان کو میرے عذاب کا ذرا سا ایک تھوڑا سا نمونہ ہم دکھاتے ہیں تو پھر یہ چیخنا شروع کر دیتے۔ وَلَئِن مَسَّتْهُمْ نَفَحَةٌ مِّنْ عَذَابِ رَبِّكَ، تو پھر کہتے ہیں لَيَقُولُنَّ يَا وَيْلَنَا، ہائے کاش ہم نے اپنے جانوں پہ ظلم کیا۔ اللہ نے فرمایا میرے محبوب اصل فیصلہ کب ہوگا؟ وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ، جب ہم عدل کی میزان ترازو قائم کریں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت میں میزان بھی حق ہے اور وزن بھی حق ہے۔ والوزن یومئذ الحق، اور یہی اسلام کے اور دنیاوی فلسفے کا فرق ہے کہ موجودہ دور کے قوانین جو ہیں باطلہ، ان میں عدد کو اہمیت ہے۔ کیا مانا؟ آپ دیکھتے ہیں الیکشن ہوتا ہے، جس کا ایک ووٹ بھی زیادہ ہو گیا وہ جیت گیا، ایک ووٹ کم ہو گیا ہار گیا۔ لیکن اللہ کے ہاں جو فیصلہ ہے وہ عدد پہ نہیں، وہ وزن پہ ہوگا، کیونکہ یہ تو نظام ہی غلط ہے بنیادی طور پر۔ یعنی ایک اندھا بھی سمجھ سکتا ہے کہ الیکشن ہے، مثلا ایک آدمی نے 999 ووٹ لیے، ایک نے 1000 ووٹ لیا، 1000 والا جیت گیا، ٹھیک، لیکن 999 ووٹ کی کیا حیثیت ہے؟ وہ بیکار، اس لیے کہ انہوں نے اس بندے کو دیے ہیں جو ہار گیا ہے۔ آپ نے ایسا نظام بھی دیکھا ہے کہ ایک ووٹ لینے والا جو جیت جائے، 999 ووٹ لینے والا جو ہارا، صرف وہ نہیں ہارا، 999 ووٹ ہی بے قدر ہو گیا۔
اس کی کوئی قیمت ہی نہیں اور ویلیو ہی نہیں. تو اس لیے یہ نظام یاد رکھے ہمیشہ، یہ بنیاد ہی غلط ہے. یہ لوگوں کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک ایسا نظام سمجھا دیا گیا ہے کہ بابا یہ جمہوریت ہے اور اس میں تمہاری رائے کا، تمہارے ووٹ کاسٹ کرنے کا ایک مقام ہے. کس بات کا مقام ہے؟ اسلام بھی کہتا ہے کہ شورا ہو، اسلام بھی اہمیت دیتا ہے کہ بڑے کام جو ہے وہ بغیر مشورے کے نہ ہوں. لیکن مشورے کا معنی یہ تو نہیں ہوتا کہ بھئی ہم نے تفسیر ابن کثیر کا سبق پوچھنا ہے تو کسی لوہار کے پاس جائیں کہ ابن کثیر سمجھاؤ. رائے لینے کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے نا کہ ہم نے کپڑا سلوانا ہے تو درخان کے پاس جائیں گے، بڑی بڑی موٹی لکڑیاں کاٹ لیتا ہے تو کپڑا کیوں نہیں کاٹ لے گا؟ تو یہ جہالت بھی ہے اور خلاف عقل بھی ہے. اسلام یہ کہتا ہے کہ مشورت میں مشاورہم فی الامر امرہم شورا بینہم، لیکن مشورہ کن سے نہیں جو ارباب حل و عقد ہوں، جو مشورہ دینے کی صلاحیتیں رکھتے ہوں. جو مشورہ دینے کی صلاحیت ہی نہ رکھتا ہو اس کی رائے کی کیا اہمیت ہے؟ یہی وہ بنیادی فرق ہے جس میں آج ہمارے کئی بھائی لڑتے ہیں، جھگڑتے ہیں کہ بھئی ہم نے حدیث پڑھ لی بس عمل کر لیں گے. اور علماء یہ کہتے ہیں کہ قرآن اور حدیث تو اصل ہے. جب اصل ہی نہیں ہوگا، جب جڑ ہی نہیں ہوگی تو پھل کس پہ لگے گا؟ درخت ہی نہ ہو تو آم کیسے لگ جائیں گے؟ درخت ہی نہ ہو تو صبر کیسے لگے گا؟ درخت ہی نہ ہو تو اس کی شاخیں اور ٹہنیاں اور پتے اور پھول کہاں سے پھوٹیں گے؟ تو اصل تو قرآن و حدیث ہے. قرآن و حدیث ہی نہ ہو تو دین ختم. کیونکہ دین کی بنیاد، دین کا مرجع اور اصل جو ہے وہ اللہ کا قرآن ہے اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. صرف علماء حق یہ کہتے ہیں کہ قرآن والوں سے سمجھنا ہوگا. قرآن کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمیں علماء، ہمیں قراء، ہمیں فقہاء، ہمیں محدثین، ہمیں مجتہدین سب کے دروازوں پہ جا کے پوچھنا ہوگا کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کیوں نازل ہوئی، کس واقعے میں نازل ہوئی، اس سے کیا کیا مسئلہ سمجھ آیا. صرف یہ بنیادی بات ہے. اسلام نے کبھی اجتہاد کا دروازہ بند نہیں کیا. لیکن اجتہاد کا معنی یہ تو نہیں ہوتا نا کہ کسی پاگل کو اس طرح پکڑوا دو تو وہ حجامت کرے نہ کرے اپنی ناک ضرور کاٹ لے گا. اجتہاد کا معنی یہ نہیں ہوتا ہے کہ جس آدمی نے ایم اے کیا ہو یا پی ایچ ڈی کیا ہو یا کہیں پروفیسر رہا ہو لہٰذا وہ اجتہاد بھی ہو سکتا ہے. جب اجتہاد ہم نے دینی مسائل میں کرنا ہے تو دین پر عبور ہونا ضروری ہے. اسی لیے اسلام جو ہے وہ عدد کو اہمیت نہیں دیتا. اگر عدد کو اہمیت دی جائے تو جمہوری انداز میں تو پھر ابو جہل کی پارٹی کے ووٹ زیادہ تھے بدر میں، حضور کے ووٹ تو کم تھے. بنیادی طور پہ اگر آپ آئیں گے تو دیکھیں گے کہ بدر والے دن میرے محبوب کے ساتھ کتنے ہیں؟ 313. اور ابو جہل لینڈ کمپنی کے پاس 1000 آدمی ہیں. تو اگر صرف عدد کو دیکھنا ہے تو عدد تو کافروں کا زیادہ تھا. اگر عدد کو دیکھنا ہے تو آج دنیا کی آبادی میں اسلام مسلمان نام میرے جیسے نام والے بھی کتنا ہے؟ 1 ارب 26 کروڑ. باقی تو مسلمان نہیں ہیں.
اگر کوئی یہودی ہے، نصرانی ہے، عیسائی ہے، مجوسی ہے، وہ بدھ مت پہ ہے، وہ یدھ مت پہ ہے، وہ کسی اور مذہب پہ، مسلمان تو نہیں ہے نا۔ تو اگر ہم عادات کو بنیاد بنائیں گے حق کی تو پھر تو مسلمان بالکل تھوڑے ہیں۔ اور اگر اعتقاد میں بھی آپ دیکھیں تو کافروں کے پاس تو 360 معبود تھے اور میرے مدنی کا تو ایک معبود ہے۔ انہوں نے تو سارے کام تقسیم کر رکھے تھے، جیسے ہندوؤں کے ہاں ہے یہ قہر کی دیوی ہے، یہ مہر کی دیوی ہے، یہ دیوتا بارش برساتا ہے اور یہ دیوتا آگ لگاتا ہے، یہ دیوتا دودھ پیتا ہے اور یہ دیوتا جو ہے اس کے چرنوں میں انسانوں کا خون بہایا جاتا ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ بل وزن یومئذ الحق، قیامت میں جو فیصلہ ہوگا وہ وزن پہ ہوگا، وہ عدد پہ نہیں ہوگا۔ اور پھر قرآن پاک نے بڑی تفصیل فرما دی کہ فمن ثقلت موازینہ، جن کے اعمال صالحہ کی تولیں بھاری ہو جائیں گی وہی کامیاب ہوں، اور جن کی تولیں ہلکی ہو جائیں گی وہی ناکام ہوں گے۔ تو بنیاد وزن ہوگا، عدد نہیں ہوگا۔ اس کی ایک مثال سمجھ لیں کہ ایک آدمی ہے، وہ دوڑتا ہے اور 10 طواف کر لیتا ہے، کبھی اس کو مکہ مارتا ہے، کبھی اس کو ٹکر مارتا ہے، کبھی سینہ مارتا ہے، کبھی عورتوں سے ٹکراتا ہے، کبھی لوگوں کو تکلیف پہنچاتا ہے۔ ایک بندہ بڑے آرام سے، سکون سے، ادب سے کعبۃ اللہ کے قریب قریب ذکر زبان پہ ہے، بالکل خشوع خضوع ادب سے طواف کرتا ہے۔ اللہ کے ہاں وہ ایک طواف بھاری ہے، کیونکہ وہاں عدد نہیں ہوگا، وزن ہوگا۔ ایک آدمی رات کو کھڑے ہو کے 8 رکعتیں تہجد پڑھ رہا ہے اور اسے جناب ٹکرے ماری ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، نہ رکوع کا پتہ ہے، نہ سجود کا پتہ ہے، نہ اعتدال ہے، نہ ارکان ہے، اور ایک بندے نے صرف 2 رکعت پڑھی ہے لیکن انتہائی خشوع، انتہائی خضوع، طول القنوت، طول الرکوع، طول السجود، بڑا لمبا لمبا قرآن کی قرأت کر رہا ہے اور قرآن میں تدبر کر رہا ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے۔ تو اللہ کے ہاں وہ 2 رکعت جو ہے وہ بھاری ہو جائے۔ اسی لیے آپ دیکھتے ہیں کہ ایک بندہ ہے، اس کے پاس نہ نوکر ہے، نہ چاکر ہے، نہ دولت ہے، نہ مال ہے، نہ دنیا ہے، نہ کوئی اعلیٰ لباس ہے، پھٹے پرانے کپڑے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں اس کا اتنا مقام ہے کہ لو اقسم علی اللہ لبرہ، اگر وہ قسم کھا لے اللہ سچا کر دیتا۔ اللہ کے ہاں اس کے محلوں کی قیمت نہیں ہوتی، نوکر چاکر کی قیمت نہیں ہوتی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بنیادی فلسفہ میں سمجھایا کہ مسلمانوں اس بات کو غور کرو کہ اگر کافروں کے بعد دنیا ہے کوئی بات نہیں، ان کے پاس تعداد زیادہ ہے کوئی بات نہیں، ان کے پاس مال و متاع زیادہ ہے کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ دنیا میں کوئی چیز ہے ہی نہیں۔ اصل تو اس وقت پتہ چلے گا کہ جب قیامت میں وزن اعمال ہو۔ اچھا، جس کے پلڑے میں کفر ہے وہ تو گیا ہی گیا، ہلاک ہو گیا، برباد ہو گیا، کسے ختم۔ جس میں شرک پہ موت آئی، کفر پہ موت آئی، پلڑے میں شرک آ گیا، کفر آ گیا، وہ ہلاک ہو گیا، کسے ختم ہو گیا۔ ہاں ایمان ہے، اب اعمال بھی ہیں، صالحہ بھی ہیں، برے بھی ہیں، اب وزن ہو رہا۔ ایمان ہے، اعمال صالحہ ہیں، برے نہیں ہیں، کامیابی کامیاب۔ لیکن ایسے لوگ بھی ہیں کہ خلطوا عملا صالحا وآخر سیئا، کہ اچھے عمل بھی ہیں، بڑے بھی ہیں۔ مغرب سے عشاء تک تفسیر ابن کثیر کا درس بھی سنتے ہیں اور عشاء کے بعد رات کو فلمیں بھی دیکھتے ہیں۔ اللہ
اللہ کے گھر کا طواف بھی کرتے ہیں ماشاءاللہ اور جھوٹ بھی بولتے ہیں. تو اب اعمال اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں, تو اب تولے ہیں, میزان ہے. اسی لیے جب ایمان کا مقابلہ ہوگا تو ایک کلمہ شہادت بھاری ہو جائے گا. اب اس میں بھی الحمدللہ آپ نے سنا اور پڑھا تھا کہ کیا تولا جائے گا, یا تو نام ہے اعمال تولے جائیں گے جن میں ہمارے عمل لکھے ہوئے. اور بعض علماء نے فرمایا ہے کہ اعمال کو اللہ جوہر کی شکل دے دیں گے, یعنی جو اعمال ہیں ان کو ایک شکل دے دی جائے گی. ابھی تو عمل ہے نا, ہم نے کیا ختم ہو گیا, لیکن اللہ نیک اعمال کو بھی ایک شکل دیں گے. جیسے مثلا زندگی ہے, حیات ہے, موت ہے, تو حیات کو بھی اللہ ایک جانور کی شکل دیں گے کہ وہ گھوڑی کی شکل میں ہوگی. موت کو بھی اللہ ایک شکل دیں گے, آپ نے فرمایا کہ وہ مینڈے کی شکل ہوگی, وہ اس کو ذبح کیا جائے گا. تو اسی طرح بعض علماء اور ائمہ فرماتے ہیں کہ اعمال جو ہے ان کو اللہ خود حاضر کر دیں گے. اور قرآن کی ایک آیت مبارک سے بھی یہ مفہوم نکلتا ہے کہ وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاضِرًا, جو کچھ انہوں نے اعمال کیے تھے آج سامنے کھڑے. اس دن اصل کامیابی ہو. ان ساری باتوں کے بعد آج کے سبق میں جو ہم نے آیات پڑھی ہیں اور تلاوت کی ہیں, اب اس میں اللہ نے پہلے تو اجمال فرما دیا نا. اب اللہ تبارک و تعالی نے سیدنا موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا. اور اسی طرح یاد رکھیں کہ آپ نے الحمدللہ کئی دفعہ سنا ہوگا کہ بعض انبیاء کرام ایسے ہیں جن کا ذکر اللہ نے قرآن میں بار بار کیا ہے اور کئی صورتوں میں فرمایا ہے, جن میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام, سیدنا ابراہیم علیہ السلام, سیدنا آدم علیہ السلام, سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, یہ ایسے پیغمبر ہیں جن کا ذکر بار بار اللہ نے فرمایا. اور بعض پیغمبر ایسے ہیں جن کا ذکر ایک دفعہ آیا, جیسے یوسف علیہ السلام, صرف ایک سورت مبارک میں, اور کسی جگہ پر یوسف علیہ السلام کا قصہ نہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا قصہ سورت النمل میں, پھر کسی جگہ ذکر نہیں آیا. تو اس کی حکمتیں ہیں کہ جب میرے محبوب تشریف لائے ہیں تو مشرکین بھی تھے, یہودی بھی تھے, عیسائی بھی. اور تخلیق کائنات کا اصل جو تھا وہ آدم تھا علیہم الصلاۃ والتسلیم. تو اس لیے ان پیغمبروں کے واقعات کو اللہ نے بار بار بیان فرمایا تاکہ یہود اپنی آنکھیں کھولے کہ ہمیں تم سے دشمنی ہوتی تو پھر ہم موسیٰ علیہ السلام کا ذکر قرآن میں کیوں کرتے. ہمیں اگر تم سے دشمنی ہوتی تو یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, یا بنی اسرائیل, تو تمہارا شان بیان کیوں ہوتا. اور قرآن تمہیں اتنا بڑا اعزاز کیسے بخشتا کہ فضلناکم علی العالمین, ہم نے تو سب آدمیوں پہ, سب جہانوں پہ تمہیں فضیلت دی. اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم. تو معلوم ہوا کہ اسلام کو نہ یہودیت سے دشمنی ہے نہ عیسائیت سے دشمنی ہے. اسلام کو ان کے غلط عقائد و اعمال سے دشمنی ہے. اسلام کو کسی اشخاص سے دشمنی نہیں ہوتی, کسی جماعت سے دشمنی نہیں ہوتی. اب اسلام شرک کی برائی کرتا ہے. اب اگر کوئی مشرک ہے وہ کہے کہ جی آپ مجھے گالیاں دے رہے ہیں, جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مشرکین یہی کہتے تھے کہ حضور ہمارے معبودان نے, ہمارے الہا کو آپ گالیاں دیتی ہیں. حضور نے کبھی نعوذ باللہ گالی دی. اب جب حضور فرماتے تھے کہ بھئی یہ الہا باتیں نا کچھ بھی نہیں ہے, یہ اصنام ہے, یہ اوثان ہے,
یہ تمہارے ہاتھوں کے بنائے ہوئے بت ہیں، بیکار ہیں، ان میں حرکت نہیں، ان میں طاقت نہیں. دیکھیں گالیاں دے رہے ہمارے خداؤں کی برائی ہو رہی ہے. تو آج بھی اگر کوئی شرک کی نفی کرے تو مشرک کہے کہ مجھے آپ گالی دے رہے ہیں. آج بھی اگر کوئی آدمی یہودیت کے ظلم کی بات کرے وہ کہے جی دیکھیں آپ ہمیں برا سمجھتے ہیں، آپ ہم سے عداوت رکھتے ہیں. آج بھی اگر کوئی آدمی عیسائیت کے ظلم اور عیسائیت کے جبر کی خلاف بات کرے وہ کہے جی آپ تو ہمیں گالیاں دیتے ہیں. بھائی اگر ہم آپ کے مخالف ہوتے تو سیدنا عیسیٰ ابن مریم کا ذکر قرآن میں ہوتا. اگر ہم آپ کے مخالف ہوتے تو بی بی مریم کے نام پر اللہ قرآن میں سورت رکھتے، سورت مریم. اگر ہم آپ کے مخالف ہوتے تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی شان، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی صرف والدہ نہیں بلکہ نانی تک کا ذکر بھی قرآن میں ہو، تو معلوم ہوا کہ ہم کوئی نصرانیت کے اعتبار نصارہ دشمن نہیں ہے. ہم تو تمہارے ان عقائد باطلہ کی نفی کرتے ہیں جو تم نے خود بنا ڈالے ہیں. ہم تمہارے ان اعمال سیئہ کی نفی کرتے ہیں جو تم نے اللہ کے رسول سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات سے ہٹ کر دیے. اس لیے ہمیشہ ٹھنڈے دل سے سوچا کریں. اب دیکھیں نا کہ ایک آدمی یہ کہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیم تو یہ تھی کہ اگر کوئی بندہ تمہیں تھپڑ مارتا ہے تو دوسری گال بھی پیش کر دو گے، یار ادھر بھی مار لو. یعنی وہاں تو یہ صبر ہو، یہ تعلیم ہو اور تم لاکھوں کروڑوں انسانوں کو کیڑوں مکوڑوں سے بھی زیادہ حقیقت سمجھ کے مال ڈالو اور کہو جی آپ ہمیں گالی دیتے ہیں. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ نے بار بار سیدنا موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا کہ اگر یہود میں عقل ہے تو آؤ موسیٰ علیہ السلام کی بات مانو، آؤ موسیٰ علیہ السلام کے نقش قدم پہ چلو. اسی لیے سیدنا امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت سیدنا عبداللہ ابن سلام جو یہود کے بہت بڑے علماء میں سے تھے اسلام لے آئے تو حضرت امیر المؤمنین نے پوچھا کہ عبداللہ ابن سلام اب تو تم مسلمان ہو گئے، ہمارے بھائی ہو گئے، حضور کے صحابی ہو گئے، لیکن یہ بتاؤ کہ اسلام لانے سے پہلے بحیثیت ایک عالم تورات کے آپ یہ جانتے تھے کہ حضرت محمد رسول اللہ حق میں ہیں، اللہ کا نبی سچا نبی ہے؟ تو عبداللہ ابن سلام نے کہا کہ امیر المؤمنین خدا کی قسم ہے ہمیں اپنی اولاد میں تو شبہ ہو سکتا ہے، حضور کی صداقت میں کوئی شبہ نہیں تھا. یہ تو ضد ہے، یہ تو اناد ہے، ورنہ ہم تو حضور کو ایسے جانتے تھے بندے کو اولاد میں تو شک ہو سکتا ہے. اسی لیے جب عبداللہ ابن سلام اسلام لائے تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا یہودیوں کو بلائیں، آپ بات کریں، دیکھیں میری قوم کا حال کیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بڑے بڑے چیدہ لوگوں کو بلوایا اور فرمایا کہ عبداللہ ابن سلام تمہارے اندر کیسا آدمی ہے؟ ہم نے کہا کمال کر سے عالمنا و ابن عالمنا، وہ تو عالم کا بیٹا حبر ہے ہمارا، وہ تو بہت بڑی شان والا بندہ ہے. تو آپ نے فرمایا کہ اچھا یہ بدلاؤ کہ اب اگر عبداللہ ابن السلام جو تمہارا عالم بھی ہے، عالم کا بیٹا بھی ہے اور تورات کا حافظ بھی ہے، اگر وہ اسلام لے آئے تو پھر تمہارا کیا خیال ہے؟ انہوں نے کہا نہیں ایسے کیسے ہو سکتا ہے، وہ اپنے دین کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، وہ موسیٰ علیہ السلام کو کیسے چھوڑ سکتا ہے، وہ تورات کو کیسے چھوڑ سکتا ہے. تو اب عبداللہ ابن السلام ظاہر ہوئے، انہوں نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ
واشہد ان محمد رسول اللہ. انہوں نے کہا یہودی میں نے جو اسلام قبول کیا. انہوں نے کہا اچھا اس کی بات کر رہے تھے یاد ہے سب ہونا ہے یہ تو برا آدمی ہے بلانا. تو عبداللہ ابن السلام نے کہا کہ حضور دیکھ لیں, اسی لیے میں نے کہا تھا کہ دیکھیں ہماری قوم کا حالت کہ ان کی بات مان لو تو پھر تم عالم بھی ہو, تم سکالر بھی ہو, تم مفکر بھی ہو, تم مدبر بھی ہو, تم دنیا کے مایہ ناز مصنف بھی ہو, اور اگر ان کے خلاف بات لکھ دو تو پھر تم دنیا کے ذلیل حقیر ترین مبغوض انسان. اس لیے اللہ نے قرآن مقدس میں, اب دیکھیں اسی محرم میں آپ کو جب حضور نے عاشورہ کا روزہ رکھا, کیوں رکھا؟ پہلے تو حضور پاک نے کبھی نہیں رکھا, لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ یہود مدینہ جو ہے وہ روزے سے ہیں, پھر پہلے راجا تصومون یوم عاشورہ, ابھی کیوں روزہ رکھتے ہو عاشورہ کا؟ انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایسا دن ہے کہ جس میں اللہ نے ہمارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام کو کامیاب فرمایا. اللہ نے دشمن نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دشمن ازلی جو تھا فرعون کو غرق کیا, تو موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے شکر میں روزہ رکھا تھا. حضور نے فرمایا نحن احق بموسیٰ منکم, بھی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ تو ہمارا تعلق تم سے زیادہ ہے, تم تو موسیٰ علیہ السلام کا نام لیتے ہو صرف. تو حضور پاک نے روزہ رکھا, تو مانا یہ ہے کہ نعوذ باللہ نہ انبیاء سابقہ کی کبھی اسلام نے مخالفت کی, نہ ادیان سابقہ کی اسلام نے کبھی مخالفت کی, بلکہ اسلام نے فرما دیا کہ رمضان کے بعد افضل روزے اگر کوئی ہے تو محرم کے روزے ہیں, اور ان سب میں افضل روزہ جو ہے وہ عاشورہ کا روزہ. تو اس لیے قرآن پاک نے بار بار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا, اور مسلمانوں کو بھی یہ بتلایا ہے کہ جو قوم اپنے نبی کے ساتھ یہ کرتی رہی ہے وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی. کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کا نجات دہندہ بنا کے بھیجا, موسیٰ علیہ السلام نے انہیں فرعون کے جبر و ظلم سے چھڑایا, موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے لیے ذریعہ نجات ثابت ہوئے. لیکن جب انہوں نے دریا عبور کیا تو کہا اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ, جیسے ان کا خدا ہے خدا ہمیں بھی بنا دو. تو جس قوم کا اپنے نبی کے ساتھ یہ مشاہدہ تھا, یہ عمل تھا, وہ تمہارے ساتھ کیا کرے گی. اس لیے اللہ نے قرآن مقدس کے اندر سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر جو ہے وہ بار بار فرمایا. اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا کہ یہ تو وہ قوم ہے کہ جن کو ہم نے بیت المقدس میں داخلے کا حکم دیا, داخل ہونا بھی نہیں چاہتے. یہ تو ظاہر میں جتنے آپ کو طاقتور نظر آئے, اندر سے تو انتہائی بزدل ہے, اندر سے تو ان کی جان نکل جاتی ہے. جب اللہ کے پیغمبر نے کہا کہ چلو ان فیہا قوما جبارین, وہاں بڑی سرکش قوم ہے, ہم نہیں جاتے. موسیٰ علیہ السلام نے جب زیادہ زور دیا تو اتنے تک آ گئے کہ فذهب انت وربک فقاتلا, آپ اور آپ کا رب جانے اور جہاد جانے, ہم نہیں جاتے. ہم تو بس یہی بیٹھے ہیں, پہلے ان کو نکال دو پھر ہم جائیں. یعنی جب مال مفت ملے, جب طاقت دوسروں کی خرچ ہو تو پھر آرام کے لیے ہم آ جائیں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام واقعات کو قرآن میں کھول کھول کر بیان کیا ہے. اس لیے فرماتے ہیں وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, تحقیق ہم نے موسیٰ و ہارون کو فرقان عطا فرمایا. یاد رکھو
فرقان سے کیا مراد ہے؟ یا دیکھو اصل فرقان کا معنی ہوتا ہے فرق کرنے والا، جدا کرنے والا، فیصلہ کرنے والا، فارق بین الحق والباطل، حق اور باطل کو نکھارنے والا۔ اس لیے قرآن یوم بدر کو بھی کہتے ہیں یوم الفرقان، کہ بدر کا دن جو ہے وہ بھی یوم الفرقان ہے، جس نے حق اور باطل کو الگ الگ کر دیا، جس نے اسلام کی حقانیت اور کفر کی جہالت پہ مہر قبض کر دی۔ اس لیے کہتے ہیں فرقان، قرآن کو بھی کہتے ہیں فرقان۔ تو علماء نے فرمایا کہ فرقان کا اصل میں ماننا جدا جدا کرنے والا، یعنی نکھارنے والا، تمییز کرنے والا۔ اب اس فرقان سے کیا مراد ہے جو اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ۔ بعض علماء مفسرین فرماتے ہیں فرقان سے مراد کتاب تورات ہے، کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو ایسی کتاب دی جو حق و باطل میں امتیاز کر دے، جو توحید و شرک میں امتیاز کر دے، جو صدق و کذب میں امتیاز کر دے، جو حلال و حرام میں امتیاز کر دے۔ اس لیے مفسرین کہتے ہیں فرقان کا معنی کتاب تورات جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائی۔ لیکن یاد رکھیں کہ صاحب تورات اللہ کے رسول جو ہے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں۔ حضرت ہارون علیہ السلام ان کے بھائی ہیں، نبی ہیں لیکن رسول نہیں، وہ تابع ہیں شریعت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے۔ لیکن یہاں دونوں کا ذکر آ گیا چونکہ اصل کتاب کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کو ملی، لیکن اسی پہ عمل کرنے والا نبی حضرت ہارون علیہ السلام بھی ہیں۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ۔ اب علماء فرماتے ہیں فرقان سے مراد کیا ہے؟ کتاب، ایک قول۔ دوسرا قول یہ ہے کہ فرقان سے مراد کتاب نہیں بلکہ فرقان سے مراد یہ ہے کہ اللہ نے جو معجزے موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمائے تھے، اللہ نے ید بیضاء عطا فرمایا، اللہ نے معجزہ عصا عطا فرمایا کہ جہاں آپ عصا ڈالتے ہیں معجزے اور جادو میں فرق ظاہر ہو جاتا ہے، حق اور باطل واضح ہو جاتا ہے، جادوگر سجدے میں گر جاتے ہیں، اقرار کر لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں۔ اور جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا مارا ہے تو دریاؤں میں رستے بن گئے ہیں۔ انہوں نے فرمایا کہ اللہ نے جو موسیٰ علیہ السلام کو معجزات عطا فرمائے، ید بیضاء عطا فرمایا آپ کو، اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو معجزات دیے، وہ بھی تو حق اور باطل کو علیحدہ کرنے والے تھے، جدا جدا کرنے والے۔ دنیا سحر کے چکر میں، جادو کے چکر میں ڈوبی ہوئی تھی، لیکن جب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ موسیٰ علیہ السلام نہ گھبرائیں، آپ اپنا عصا ڈالیں، تو عصا ڈالنے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ سب کو اٹھا کے نکل گیا۔ اب جادوگر سمجھ گئے کہ جادو نہیں ہے۔ وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ۔ سجدے میں گر گئے، ایمان لے آئے۔ لیکن بعض محققین علماء فرماتی ہیں کہ دونوں قول درست ہیں۔ اللہ نے تورات بھی عطا فرمائی، تورات عظیم کتاب ہے، تورات کے اندر بھی بڑے احکام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی جامع کتاب عطا فرمائی موسیٰ علیہ السلام کو، اسی طرح معجزات بھی عطا فرمائے، وہ بھی حق و باطل کو جدا کرنے والے ہیں، تو دونوں پہ اطلاق جائز ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً، اور روشنی۔ روشنی کیا مانا؟ دیکھو اندھیرے میں آدمی ٹھوکریں کھاتا ہے، روشنی میں سیدھے راستے پہ چلتا ہے، تو اللہ کی کتاب جو ہے وہ روشنی دینے والی۔ جیسے حضور پاک نے فرمایا ترکتکم علی المحجۃ البیضاء، اور ایک جگہ فرماتی ہے ترکتکم علی البیضاء،
لیلھا کنہارھا او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور نے فرمایا میں تم کو ایک چمکتی ہوئی دین شریعت دے کے جا رہا ہوں جس کی رات بھی دن کی طرح روشن ہے. جو روشن قرآن نور ہے، روشنی ہے، ضیاء ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی روشنی میں ہمیں واضح ہو جاتا ہے یہ توحید ہے، یہ شرک ہے، یہ نبوت و رسالت پہ ایمان ہے، یہ تکذیب ہے، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صدق ہے، یہ کذب ہے. یہ مراد نہیں ہوتی کہ جیسے یہ عام روشنی ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ. ذکرن کا کیا معنی؟ نصیحت، کہ اللہ کی کتاب میں نصیحت ہے، اللہ کی کتاب میں موعظت ہے، اللہ کی کتاب میں عبرت ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو نصیحت سنے. آپ سارا قرآن پڑھیں اور نہ سنے نہ سمجھے تو پھر کیا نصیحت؟ آپ سارا قرآن پڑھیں اور پھر عبرت نہ پکڑیں تو کیا عبرت؟ اس لیے علماء نے فرمایا کہ ذکرن مانا موعظتن، ذکرن مانا نصیحت، یعنی اللہ کے قرآن کے اندر کتاب تورات جو ہے وہ نصیحت ہے، وہ موعظت ہے، وہ عبرت ہے. اس لیے بعض علماء نے فرمایا کہ فرقان پہلے آیا، ضیاء بعد میں آیا، وذکر. انہوں نے کہا کہ یہاں عاطفہ ہے، معطوف علیہ کے درمیان تغایر ہونا چاہیے. ذکرن سے مراد تورات ہے، فرقان سے مراد جو ہے معجزات ہے. اور قرآن یا تورات کس کے لیے نصیحت ہے؟ فرمایا وذکر للمتقین. اللہ کی کتاب تورات ہو یا قرآن نصیحت ہے، لیکن ان لوگوں کے لیے جو ڈرنے والے ہیں، جن کے دل میں اللہ کا خوف ہے. جب خوف نہ ہو تو پھر جو مرضی آئے کرو. اذا لم تستحی فاصنع ما شئت، کہ جب حیا ہی نہ رہے تو پھر کیا؟ دیکھو نا جی، باپ کا خوف ہے تو بیٹا ادب کرتا ہے، استاد کا خوف ہے تو علم پہ محنت کرتا ہے، اللہ کا خوف ہے تو نمازیں پڑھتا ہے، اللہ کا خوف ہے تو سیدھے راستے پہ چلتا ہے، اللہ کا خوف ہے تو حلال کھاتا ہے، حرام سے بچتا ہے. جب یہ دل سے ڈر نکل جائے تو پھر بات ختم ہوگی. اس لیے قرآن بھی نصیحت ہے، تورات بھی نصیحت ہے. اس لیے قرآن میں آتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. اللہ کی کتاب قرآن ہدایت ہے، لیکن کن کے لیے؟ جو ڈرنے والے. جو ڈرتے نہ ہوں ان کے لیے کیا ہدایت ہے؟ ان کو سارا دن قرآن سناؤ، کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اس لیے فرمایا ذکر للمتقین. اچھا، متقی کس کو کہتے ہیں؟ یہ نہیں کہ زبان سے کہ میں ڈرتا ہوں، اللہ ڈرتا ہوں، نہ. فرمایا الذین یخشون ربهم بالغیب وهم من الساعة مشفقون. اللہ نے فرمایا متقین کون ہیں؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں. دیکھا نہیں ہے لیکن اپنے رب کے حال کرتے. وهم من الساعة مشفقون. اور وہ قیامت کے دن سے ڈر رہے ہیں کہ قیامت حق ہے، میزان حق ہے، عدل حق ہے، انصاف حق ہے، نام اعمال کی تقسیم حق ہے. جن کو قیامت کا ڈر ہے، جن کو قبر کا ڈر ہے، جن کو حساب کتاب کا فکر ہے، وہ کبھی غلط کام نہیں کرتے، وہ متقین ہیں. اس لیے فرماتے الذین یخشون ربهم بالغیب. جیسے قرآن دوسری جگہ فرماتا ہے من خشی الرحمن بالغیب وجاء بقلب منیب. اسی طرح قرآن تیسرے مقام پہ فرماتے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. شرط یہ ہے کہ تیرے دل میں اللہ کا خوف ہو.
یاد رکھو جب اللہ کا خوف دل میں آ جائے تو بندہ گناہوں سے خود بخود بچ جاتا ہے. جب دل میں خوف ہو تو گناہ کیسے کرے؟ اس لیے فرماتے ہیں وَهُمْ مِنَ الصَّاعَةِ مُشْفِقُونَ. مشفقون کا کیا معنی؟ خائفون وجلون. اور قیامت سے بھی ڈرتے ہیں. کیا معنی؟ ان کو پتا ہے کہ ہم نے مرنا، ان کو پتا ہے کہ ہم نے پھر اٹھنا ہے، ان کو پتا ہے کہ قیامت حق ہے، ان کو پتا ہے کہ حساب کتاب ہوگا. اور فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ. اللہ نے فرمایا میرے محبوب میرے مدنی صلی اللہ علیہ وسلم وَهَذَا اشارہ کس طرف ہے؟ قرآن. وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ. یہ قرآن جو ہے بڑا اللہ کا ذکر ہے مبارک. ایسا ذکر مبارک ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ. اور یہ ایسا ذکر مبارک ہے جس کو اللہ نے خود اتارا ہے. انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. اور یہ ایسا قرآن ہے فرمایا بل هو قرآن مجید مجید فی لوح محفوظ. اللہ نے فرمایا میرا مدنی ہم نے جو آپ کو قرآن دیا ہے یہ تو بڑا نصیحت ہے، یہ تو ذکر مبارک ہے. افانتم لہ منکرون. پھر اللہ نے کافروں کو خطاب کیا طریقے استفہام سے کہ اس قرآن کو دیکھنے کے بعد، اس کی عظمت کو دیکھنے کے بعد، اس کی شان کو دیکھنے کے بعد، اس کی صداقت و جامعیت کو دیکھنے کے بعد کیا تم پھر بھی انکار کرتے ہو؟ یعنی قرآن کی حقانیت سورج کی طرح روشن ہے، میرے مدنی کی نبوت اور رسالت سورج کی طرح روشن ہے، اللہ کے قرآن کی صداقت سورج کی طرح روشن ہے، پھر بھی انکار کرتے. تو اگر پھر کوئی آدمی سورج کو نہ دیکھے اور اندھے پر نکاح کا اعتراف کرے تو اس کا اپنا قصور ہے، پر سورج کی روشنی کا تو کوئی قصور نہیں. اس لیے مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے قد تقدم التنبیہ علی ان اللہ تعالی کثیرا ما یقرن بین ذکر موسیٰ و محمد صلوات اللہ وسلامہ علیہما و بین کتابیہما. اب مفسر فرماتے ہیں کہ کئی دفعہ میں تنبیہ کر چکا ہوں کہ اللہ قرآن میں جب ذکر کرتے ہیں تو کبھی کبھی میرے مدنی اور موسیٰ علیہ السلام دونوں کا ذکر ملا کے کرتے ہیں، دونوں کی کتابوں کا ذکر ملا کے کرتے ہیں. جیسے تورات بھی شان والی، قرآن بھی شان والا. وَلِهَذَا قَالَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ. فرقان سے کیا مراد ہے؟ قال مجاہد رحمہ اللہ تعالی، حضرت مجاہد فرماتے الکتاب، فرقان سے مراد کتاب تورات ہے. وقال ابو صالح وہ بھی فرماتی ہیں کہ فرقان سے کیا مراد ہے؟ فرمایا التورات. وقال قتادہ، حضرت قتادہ فرماتی ہیں کہ اس سے کیا مراد ہے؟ فرماتی ہیں التورات حلالها وحرامها. فرقان من التورات کے اندر اس نے فرق کر دیا کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے. بالا ما یسرون فی القلوب. اور اس کے بعد فرماتی ہے وما فرق اللہ بین الحق والباطل. حضرت قتادہ فرماتی ہے کہ اللہ نے تورات بھیج کے حق اور باطل میں وہ واضح کر دیا. وقال ابن زید یعنی النصر، وہ فرماتے ہیں فرقان کا معنی یہ ہے کہ وہ اللہ کی مدد جو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کی کہ حق قائم ہو گیا، موسیٰ علیہ السلام کامیاب ہو گئے، فرعون ہلاک و برباد ہو گیا. وجامع القول فی ذلک، مفسر فرماتا ہے کہ جامع قول یہ ہے کہ ان الکتب السماویۃ مشتملۃ علی التفریقۃ بین الحق والباطل والہدی والضلال والغی والرشاد والحلال والحرام وعلى ما يحصل في القلوب ہدایۃ وخوفا وانابۃ وخشیۃ. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ تمام اقوال کا جامع قول مبارک یہ ہے کہ جتنی کتابیں اللہ نے آسمانوں سے اتاری ہیں،
جتنی کتابیں اللہ نے اپنے پیغمبروں کو عطا فرمائی ہیں ان سب کتابوں کے اندر یہ تھا کہ وہ حق و باطل کے درمیان فرق کرنے والی، ہدایت اور گمراہی کو جدا کرنے والی، اسی طرح رشد کو اور گمراہی کو علیحدہ، حلال و حرام کو علیحدہ۔ اور ان کے کتابیں پڑھنے سے کیا حاصل ہوتا ہے؟ دل میں نور حاصل ہوتا ہے، ہدایت حاصل ہوتی ہے، اللہ کا ڈر حاصل ہوتا ہے، اللہ کی طرف رجوع حاصل ہوتا ہے، دل کے اندر خشیت پیدا ہوتی ہے۔ تو یہ لفظ جو ہے سب کو شامل ہے، اس لیے بنا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَىٰ وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً روشنی وَتَذْكِيرًا وَذِكْرًا لِلْمُتَّقِينَ۔ ذکر ان کا معنی تذکیرًا لہم وعظۃ، ان کے لیے نصیحت ہے، ان کے لیے موعظت ہے۔ ثم وصفهم فقال الذين يخشون ربهم بالغیب، متقین کون ہیں؟ جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، خدا کو نہیں دیکھا لیکن ڈرتے ہیں۔ ان کا یقین ہے کہ اللہ ہمارے ہر عمل کو دیکھ رہے ہیں، اللہ ہمارے ہر حرکت کو دیکھ رہے ہیں۔ فرماتے ہیں من خشی الرحمن بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرے، وجاء بقلب منیب، اور اسلام کی طرف، دین کی طرف دل انابت والا لے کے آئے۔ جیسے فرماتے ہیں ان الذین یخشون ربهم بالغیب، جو اپنے رب سے بن دیکھے ڈرتے ہیں، لہم مغفرۃ واجر کبیر، ان کے لیے بخشش ہے اور بہت بڑا ثواب ہے۔ فرمایا وہم من الساعۃ مشفقون، اور قیامت سے ڈرنے والے، مشفقون کا معنی خائفون وجلون۔ اب اس کے بعد فرماتے ہیں وَهَذَا ذِكْرٌ مُبَارَكٌ أَنزَلْنَاهُ، میرا مدنی یہ قرآن عظیم جو ہے یہ ذکر مبارک ہے، اور ایسا ذکر ہے جس سے آگے پیچھے کوئی باطل داخل نہیں ہو سکتا، جو بالکل محفوظ ہے لوح محفوظ میں بھی، بیت العزت میں بھی، قلب محمد مصطفیٰ میں بھی، اور حضور کی امت کے سینوں میں بھی محفوظ ہے۔ تنزیل من حکیم حمید، اور یہ قرآن اس حکمت والے لائے کہ حمد و ثنا نے اتارا ہے۔ جب اتنا کچھ واضح ہے پھر قرآن افانتم لہ منکرون، یعنی فتنکرونہ فی غایت الجلاء والظہور، میرے مدنی کی نبوت اور رسالت، اللہ کا قرآن بالکل چمکتا ہوا ہدایت، پھر بھی تم منکر، پھر بھی تم انکار کرتے ہو، پھر بھی تم ایمان نہیں لاتے ہو، تو پھر تمہاری ہلاکت کا فیصلہ ہو چکا ہے۔ اللہ آپ کو بھی مجھے بھی ہر مسلمان کو قرآن پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کہتے ہیں جی کہ 10 ذی الحجہ کو میری والدہ اور ماموں نے کنکریاں ماری تھیں، لیکن 11 ذی الحجہ کو میری والدہ نہیں گئی، ماموں گئے اور انہوں نے ان کی کنکریاں بھی ماری۔ میرا بھائی یہ معاملہ تمہارے اپنے ہاتھ میں ہے۔ اگر 11 کو تمہاری والدہ بیمار ہو گئی، کمزور ہو گئی، تکلیف ہو گئی، جانے کے قابل نہیں رہی، وکیل بنا دیا، جائز ہے۔ اور اگر آمد دن نہیں گئی ہیں تو پھر دم ہے کہ بلا وجہ ایک دن تو کنکریاں مار رہی ہیں ٹھیک ہے، اور دوسرے دن نہیں جاتی ہیں، کیا مطلب؟ تو یہ مسئلہ تمہارے اپنے ہاتھ میں۔ اگر باقی انسان ہے، بخار آ گیا، انسان ہے بیمار ہو گیا، مجبور ہو گیا، ضعیف ہو گیا، نہیں جا سکا، وکیل بنا کے بھیج دیا، کنکریاں دوسرے نے مار دی تو کوئی حرج نہیں۔ لیکن ایک آدمی اچھا جی میں تو نہیں جاتا، تھکا ہوا ہوں، میری کنکریاں مار دینا، تو یہ تو بلا وجہ۔ اسی طرح انہوں نے 12 کی رات کو تقریباً 1 بجے طواف زیارت کر لیا تھا اور پھر نہیں گئے۔ مینا نہ جانے سے تو دم نہیں پڑے گی،
لیکن کنکریاں بلا وجہ نہ مارنے سے دم پڑ جائے گی، اگر معذور تھی تو وہ بھی دم نہیں پڑے گی۔ پھر میرے ماموں بھی نہیں گئے، ان کی طرف سے بھی میں نکل گیا۔ ہمارا تو دین مذاق ہے نا، جب چاہو جو کبھی ماں نہیں جاتی، کبھی ماموں نہیں جاتا، کبھی بھاجا نہیں جاتا، تو پھر ایک دم ماموں پہ پڑ گئی، ایک دم والدہ پہ پڑ گئی، تو 2 دم ادا کریں گے تو اگلے سال انشاءاللہ بہانہ نہیں بنائیں گے۔ آخر اللہ نے جو حکم رکھا ہے کوئی حکمت تو ہے۔ کہتے جی کہ قبر میں فرشتہ کیا پوچھے گا؟ من رب کا، تیرا رب کون ہے؟ دوسرا سوال ہوگا ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے؟ تیسرا سوال ہوگا کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، یہ 3 سوال ہوں گے۔ تو جو مومن ہے جب وہ سوال کرے گا من رب کا، تیرا رب کون ہے، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب میرا اللہ۔ وہ کہے گا ما دینوں کا، وہ کہے گا دینی الاسلام، میرا دین اسلام ہے۔ وہ جب پوچھیں گے ما تقول فی حق ھذا الرجل، وہ کہے گا محمد رسول اللہ، تو وہ کامیاب ہو جائے۔ اور جو کافر ہوں گے، مشرک ہوں گے، جب ان سے پوچھیں گے من رب کا، اب ایک ہو تو بتائیں، ہوئے تو کروڑوں، تو اس لیے وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا، کس کس کا نام دے۔ ما دینوں کا، وہ کہے گا ہاں لا ادری، میں نہیں جانتا۔ وہ پوچھیں گے بھی نبی کے بارے میں کیا، کہے گا ہاں لا ادری ہے، میں نہیں جانتا۔ تو یہ 3 سوال ہوں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو کامیاب فرمائے۔ کہتے کہ جی جب سوال کریں گے کہ ما تقول فی حق ھذا الرجل، تو اس کا معنی ہے کہ حضور موجود ہوں گے۔ یہ دھوکھا ہے لوگوں کے دماغ میں۔ اچھا اللہ کے بارے میں جو سوال کریں گے، اللہ میاں قبر میں بیٹھے ہوں گے؟ جب اللہ کے بارے میں، اگر نبی کا موجود رہنا ضروری ہے کہ دیکھو یہ نبی کیا کہتے ہو اس کے بارے میں، تو کہ خدا بھی دکھاؤ پہلے ہمیں، خدا کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ یہ جہالت ہے۔ دوسری حدیث میں موجود ہے کہ النبی بعث فیکم، اس نبی کے بارے میں جن کو اللہ نے تمہاری طرف نبی بنا کے بھیجا تھا۔ اب دیکھیں نا، آپ گھر میں پڑھ رہے ہیں ھذا ذکر مبارک، تو یہاں بھی تو ھذا ہے، قرآن تو رکھا نہیں، تو ھذا کیسے ہو گیا؟ یہ بالکل لوگوں نے گمراہ کرنے کے لیے کہ ھذا للقریب کا اشارہ ہوتا ہے، اور ذالے کا بعید کا اشارہ ہوتا ہے، اور ذا کا متوسط کا اشارہ ہوتا ہے۔ ما تقول فی حق ھذا، تو ھذا مانا قریب ہو گیا۔ اچھا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کتاب تو موجود ہے، پھر ذالک کیوں آ گیا؟ تو یہ بلا وجہ امت کو گمراہ نہ کرے۔ اللہ کے نبی قبر میں نہیں ہو، ایک بات یاد رکھیں۔ میرا بھائی بیمار ہے، دعا کریں اللہ سب بیماروں کو شفا دے، اللہ ہر بیمار کو اپنی رحمت سے شفا کاملہ صحت عاجلہ عطا فرمائے۔ کہتے جی کہ سود والے لوگ جو ہیں، یا بعض لوگ ایسے ہیں جن کی بیٹیاں بالغ ہیں، شادیاں نہیں ہوئی، ان سے لین دین جائز ہے؟ کیوں نہیں جائز؟ لین دین تو سب سے جائز ہے، کافروں سے لین دین جائز نہیں۔ لین دین تجارت معاملات، اس میں ہمارا کیا تعلق ہے؟ ہم سود میں کھاتے وہ کھاتے ہیں، خدا کو خود جواب نہیں۔ اگر ایک آدمی نے نعوذ باللہ زنا کیا، توبہ کی، پھر زنا کر بیٹھا، پھر بھی توبہ کرے، اللہ کے توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا جب تک کہ سورج مغرب سے طلوع نہ کرے، یا جب تک بندے پر موت اور سکرات کا وقت نہ آئے، توبہ قبول ہوتی ہے۔ لہذا اللہ کی دروازہ کھلا ہوا ہے، اور توبہ کا معنی ہی یہ ہوتا ہے کہ اس گناہ کو چھوڑ دو فوراً، اور اس پہ ندامت محسوس کرو، اور آئندہ نہ کرنے کا فیصلہ کرو۔ یہ نہیں کہ کرتے رہو توبہ توبہ توبہ، یہ تو مذاق ہوگی، توبہ چلا ہوئی۔ توبہ کا معنی ہی یہی ہوتا ہے کہ آئندہ اس گناہ کے نہ کرنے کا فیصلہ کر دو۔
توبہ کے شروط ہیں کہ الاقلاع عن المعصیہ، کہ معصیت کو فوراً چھوڑ، والندم، اس پہ ندامت ہو کہ ہائے میں کیا کر بیٹھا، والعزم علی اللہ یعود ابدا، اور عزم ہو کہ میں پھر کبھی یہ گناہ نہیں کروں گا، پھر جا کے توبہ قبول ہوتی ہے۔ یہ تو توبہ جو ہے یہ تو پھر مذاق ہو گئی نا کہ آدمی اچھا توبہ کر لیں گے، اچھا توبہ کر لیں گے۔ بہرحال جس حال میں بھی ہو توبہ کرو اور گناہوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ یہ کتاب جو ہیں اگر وہ جانور ذبح کریں تو ان کا ذبیحہ حلال ہے، بالکل حلال ہے، کیونکہ اہل کتاب جب ذبح کرتے ہیں تو اللہ کا نام لیتے ہیں۔ اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح جائز ہے، ہاں بالکل جائز ہے، کیونکہ اللہ کو تو وہ بھی مانتی ہے، اپنے نبی کو بھی مانتی ہے، صرف باقی تو ہم نے اپنے پیغمبر کی بات سمجھانی ہے تو وہ آسان ہوتا ہے مسئلہ۔ لیکن یہ اس وقت جائز ہے جب مسلمان لڑکی نہ ملے۔ مثلا میں ایسے ملک میں چلا گیا وہاں مسلمان رشتے نہیں ملتے اور مجھے وہاں پڑھنے کے لیے 5 سال رہنا ہے، تو اب جوان آدمی ہے، 5 سال کیسے وہ 5 سال رہ سکتا ہے، اور ماحول بھی ایسا ہو کہ جہاں ہر وقت شیطان ننگا ناچتا ہو۔ تو اب اگر اس کو مسلمان رشتہ نہ ملے، کسی اہل کتاب لڑکی سے نکاح کر لے تو بالکل جائز ہے۔ یہ امتحان ہے، اللہ ہر بچے کو ہر امتحان میں کامیاب فرمائے۔ دعا کریں اللہ مسلمانوں کے بچوں کو قرۃ عین بنائے، اللہ ان کو اپنی اور اپنے حبیب کی اور والدین کی رضا نصیب فرمائے، فرما برداری نصیب فرمائے، نافرمانیوں سے طغیانیوں سے اپنی اولادوں کے لیے، ہماری اولادوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے دعا کیا کریں۔ یہ فتن کا دور ہے اور اس میں بچوں کا اور بچیوں کا بہ جانا جو ہے بہت خطرہ ہے۔ اگر کسی کا نام حفیظ اللہ ہے، عبد الحفیظ یا حفیظ، کوئی ایسا غلط نہیں ہے۔ مدینہ منورہ گیا تھا، 5 دن مدینہ منورہ میں رہنے کے بعد میں واپس آیا اور میں نے عمرے کی نیت نہیں کی۔ یہ مسئلہ میرا بھائی مابہ الاختلاف ہے، یاد رکھیں کہ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ تو یہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ مدینہ منورہ جائے یا ریاض جائے، طائف جائے، پاکستان جائے، مانا میقات سے گزر جائے، اب وہ واپس میقات سے مکہ آ رہا ہے تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر حال میں وہ عمرے کی نیت کرے، بغیر نیت عمرے کے نہ آئے، وگرنہ امام صاحب کے نزدیک تو اس کو دم بھی دینی پڑے گی اور عمرہ بھی قضا کرنا ہوگا۔ ان کے پاس بھی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی تشریف لائے تو عمرے سے آئے۔ صرف ایک موقع ہے کہ فتح مکہ کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام نہیں باندھا، لیکن آپ نے یہ بھی فرمایا کہ میرے اللہ نے مجھے اجازت دی ہے، جیسے کہ اللہ کے حرم میں لڑائی منع تھی، لیکن آپ نے فرمایا اللہ نے میرے لیے حلال کیا ہے، اور اس کے بعد پھر قیامت تک اس کی حرمت قائم رہے گی، کسی کے لیے بھی لڑائی فساد جائز نہیں۔ اسی طرح پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود اللہ کی اجازت ہے لیکن آپ نے احرام نہیں باندھا، لیکن جب آپ حنین سے فارغ ہوئے اور جعرانہ پہ آپ نے قیام فرمایا تو وہاں سے آپ عمرہ کرنے کے لیے تشریف لے آئے۔